نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بزرگوں، نوجوانوں اور ناظرین گرامی، ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ آج کی اس مبارک محفل میں ہم کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس پر اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق دے۔ حاضرین، آج کا جو موضوع ہے اس کا تعلق اسلام کے اس پہلو سے ہے جو ہماری دنیاوی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ عنوان ہے اسلام کی معاشی تعلیمات۔ کیا مطلب ہے معاشی تعلیمات کا؟ حاضرین، معاش کہتے ہیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جو ہماری ضروریات ہے، جس کے لیے ہم دوڑ و دھوپ کرتے ہیں، جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، جس کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، جس کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اس کو معاش کہا جاتا ہے۔ معاش اگر مختصر الفاظ میں کہا جائے تو اس کا تعلق ہے لفظ عیش سے، یعنی کہ جینا۔ تو جینے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جینے کے لیے انسان کے لیے مال ضروری ہے، رزق ضروری ہے۔ اس چیز کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں یہ کہا کرتے: اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی ہی معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے، اور بڑی جامع دعاؤں میں سے ہے۔ جامع یعنی کہ بڑے معنی خیز دعاؤں میں سے ہے، بڑی برکت والی دعاؤں میں سے ہے۔ معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے: اے اللہ، میرے دین کی تو حفاظت فرما، اس کی اصلاح فرما، جو میرے اصل معاملے کی حفاظت کا ضامن ہے۔ یعنی کہ دین اگر انسان کا محفوظ ہے تو انسان کی آخرت بھی محفوظ ہے، اس کی زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور وہیں پر اس کے بالمقابل کہا کہ میری دنیا کی تو اصلاح فرما، التی فیہا معاشی۔ یہ لفظ جو ہم نے کہا معاشی تعلیمات، وہی کہ میری دنیا کی اصلاح فرما جس میں میری کی زندگی ہے۔
یعنی کہ جس سے مجھے گزرنا ہے، کھانا پینا ہے، ضروریات زندگی ہے، اس کی بھی تو اصلاح فرما، اور میری آخرت کی اصلاح فرما جہاں مجھے لوٹ کے جانا ہے۔ یہ دنیا ایک سفر ہے، ایک راہ گزر ہے، ہمیں یہاں سے گزرنا ہے، اور اصل منزل ہماری وہ ہے، وہ آخرت۔ تو ہمارا ہدف، ہماری نظر اس پر ہونی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ میری زندگی کو تو خیر کا ذریعہ بنا، خیر کا ذریعہ بنا، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے ہر قسم کے شر سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا دے۔ اس موت کو، اس مرحلے کو مجھے بہتر مرحلے کے لیے ایک چھٹکارے کا ذریعہ بنا دے، راحت بنا دے۔ تو حاضرین، تو یہ حدیث کے اندر اس پہلو کا ذکر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد ہم قرآن مجید کی وہ آیت پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو جمع کیا ہے۔ کون سے؟ زندگی اور آخرت، اور ان دونوں کے درمیان تعلق، اور اس کے اندر جو اللہ نے ہمیں جینے کے لیے جو معاش دیا ہے، جو مال دیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ مختصر الفاظ میں اللہ نے یہ کہا، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، جو مال دیا ہے، تم اس کے ذریعے سے طلب کرو دار آخرت، یعنی کہ آخرت کے گھر کو۔ یہ دنیا میں جو مال ملا ہے، اس پہ تمہاری نظر یہ نہ ہو کہ بس یہ کھانے پینے ختم کر دینے کے لیے ہے، یہ سوچنا ہو کہ بس ہم اس میں منمانی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اس دنیا کا تعلق اس سفر سے ہے جو سفر آخرت ہے۔ تو لہذا جو مال تمہیں اللہ نے یہاں دیا ہے، اس کو تم جوڑو، اس کو تم استعمال کرو اس آخرت کے گھر کے لیے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور کہا کہ ایسا نہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم مال نہ کماؤ یا مال نہ جمع کرو، مال استعمال نہ کرو، بلکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم اسے اپنے ضروریات کے لیے نہ بھولو، اپنے ضروریات کے لیے استعمال کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور پھر تم لوگوں کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، پھر کہا اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ تو اس آیت کے اندر مختصر طور پر اللہ تعالیٰ نے 3 سے 4 ضروری باتیں بتا دی۔ ایک یہ ہے کہ یہ مال جو اللہ نے دیا ہے، تمہاری نظر یہ ہو کہ یہ اللہ نے دیا ہے، یہ نہ سوچو کہ یہ سب کچھ میرا کیا کرایا ہے، میری قابلیت کا نتیجہ ہے، یہ نہ سوچو کہ اس میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے تمہیں اس بات کی قدرت دی، استطاعت دی، توفیق دی، تمہارے لیے راہیں بنائی، تبھی جا کر تمہارے لیے ممکن ہوا کہ تم اس کو حاصل کر سکو۔ پھر تم اس مال کو استعمال کرو ان چیزوں کے لیے جو تمہاری دنیا کے لیے بھی نفع بخش ہو اور تمہارے اس کے بعد کے سفر کے لیے بھی نفع بخش ہو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تمہارے اطراف و اکناف کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی تم احسان سے پیش آؤ، عطا کے ساتھ پیش آؤ، جس طرح اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اور زمین پہ فساد نہ کرو۔ تو حاضرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے مال کو، دولت کو، اس دنیاوی زندگی کو جوڑ دیا ہے آخرت کے ساتھ۔ تو ہماری جو بھی ایکٹیویٹی ہوں گی، جو بھی ہمارا کام ہوگا، وہ صرف اس دنیا کی 4 روزہ زندگی تک محصور نہیں، اسی تک جو ہے رکا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کا ہر چیز کا تعلق ہماری آخرت پر نظر آنے والا ہے۔ تو یہ اسلام کا تصور ہے۔ پھر اسی طرح اسلام نے اب اس مال کے کمانے کو یا جمع کرنے کو کوئی شجر خبیثہ یا بری چیز یا ایک گندی چیز، یا جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، تو بے شک یہ فتنہ ہے۔ فتنہ اس معنی میں کہ یہ آزمائش ہے، اس میں کچھ لوگ ہوں گے جو کامیاب ہوں گے اور کچھ لوگ ہوں گے جو ناکام ہوں گے، اس معنی میں فتنہ ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ یہ بری چیز ہے، نہیں، بلکہ اس کو اگر صحیح ضابطوں کے ساتھ اور اللہ کی مرضی کے اعتبار سے اگر کیا جائے، اللہ کی رضا کے اعتبار سے کیا جائے، تو انسان کی یہ تگ و دو، جو اس کی یہ بھاگ دوڑ ہے، یہ بھی یوں سمجھے کہ اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے، بلکہ ایک اعتبار سے عبادت بن جاتی ہے۔ یہ تصور صحابہ کرام کی زندگی میں بڑا گہرا تھا۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہل علم صحابی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم اور ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے انہیں یمن کا ذمہ دار مقرر کیا, گورنر. نوجوان تھے وہ, تو ان کو اور غالباً عبداللہ بن مسعود یا ابو موسیٰ اشعری میں ذہن سے نام نکل رہا ہے, تو دونوں کو دو مختلف علاقوں پر مقرر کیا. اور ان کا ایک روٹین ہوتا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ آپس میں ملا کرتے اور مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے, جس کے اندر حکومت بھی ہوتی, جس کے اندر علم کا بھی ذکر ہوتا, جس کے اندر اپنی عملی زندگی کے بارے میں بھی بات چیت ہوتی. تو ان کی جو بات چیت ہوا کرتی اس کے اندر وہ لوگ کس طرح اپنی زندگی کے اندر اپنے علم سے اور اپنے عمل سے جڑے ہوئے اس کا تذکرہ کیا کرتے. تو اس کے اندر حضرت معاذ کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ احتسب فی نومتی ما احتسب فی قومتی, کہ میں اپنی نیند میں بھی, اپنے سونے میں بھی اللہ سے وہی اجر کی امید رکھتا ہوں جو میں اپنے قیام اللیل میں اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہوں. حالانکہ دیکھیں وہ سو رہے ہیں, لیکن تصور یہ ہے کہ یہ میرا سونا بھی یہ عبادت ہے, یہ اجر سے خالی نہیں ہے. کیوں؟ بس سوچ کا فرق ہے, نیت کا فرق ہے. ایک عام آدمی کھا رہا ہے, ایک عام آدمی سو رہا ہے, کام کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, کمائی کر رہا ہے. اس کے بالمقابل ایک آدمی دوسرا ہے جو یہ سب کام کر رہا ہے, لیکن اس کے اندر اس کی سوچ یہ ہے کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اس میں مجھے اللہ سے اجر کی امید ہے. کیسے؟ کہ میں جو کما رہا ہوں یہ رزق حلال کے لیے کما رہا ہوں. کام تو سبھی کریں گے, ضروریات تو سب کی ہیں, لیکن مجھے حلال کمائی چاہیے. میں وہ چیز نہیں کروں گا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے, میں وہ چیز نہیں کروں گا جو حرام ہے. میں جو کما رہا ہوں میری نیت یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے میری ضروریات کو پورے کروں. میں لباس پہنوں جس کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے, ستر عورہ کا حکم دیا ہے. میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کروں, میرے بیوی بچے ہیں, میرے والدین ہیں یا میرے رشتہ دار ہیں جو ضرورت مند ہیں ان پہ خرچ کروں. میں یہ جو کما رہا ہوں تاکہ اس لیے کہ میں اس کے ذریعے سے میں اپنے سوسائٹی کے لیے نفع بخش بنوں. تو اس طرح کے مختلف سوچ جب انسان رکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کما رہا ہوں تاکہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, کیونکہ ہاتھ پھیلانا بغیر ضرورت کے یا ہاتھ پھیلانا بغیر محنت کے اسے بہت بڑا گناہ بتایا گیا ہے. مانگنے کو اسلام نے ممنوع قرار دیا, تصول کو. تو لہذا انسان جب یہ تصور رکھ کے جب یہ محنت کرتا ہے تو اس کا کام کرنا بھی ایک عبادت بن جاتا ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے صرف عبادت چند ضروری فرائض کی ادائیگی کو نہیں کہا, بلکہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ, اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جو اس کی دنیاوی زندگی ہے اس کے اندر بھی اگر وہ اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے, اللہ کی رضا کا خیال رکھتا ہے, تو اس کا یہ محنت کرنا بھی وہ اللہ کی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں سے ایک نوجوان صحابی کا گزر ہوا. صحابی کہتے ہیں وہ ہم میں سے ہی تھا, ہم اس کو پہچانتے ہیں, بنی جلدتنا, ہم میں سے ہی تھا, نوجوان تھا, جا رہا تھا, ہٹا کٹا محنت کر رہا تھا. تو ہم نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا بلکہ آپس میں کہا کاش اس کی یہ محنت, اس کی یہ بھاگ دوڑ اللہ کی راہ میں ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے پر اس کو ٹوکا, ان کو ٹوکا اور کہا کہ اگر لوکان ھذا, کہ اگر اس شخص کی جو تگ و دو ہے, جو محنت ہے, جس کو تم دیکھ کر یہ کہہ رہے ہو کہ کاش یہ اللہ کی راہ میں ہوتا, ان کان خرج یسعى علی ابوین شیخین کبیرین فهو فی سبیل اللہ وان کان علی نفسہ فهو فی سبیل اللہ. کہا کہ اگر اس بندے کا یہ جو محنت کرنا ہے, جس کو تم دیکھ کے تعجب کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کے لیے کام کر رہا ہے, لیکن اس کا یہ کام کرنا اپنے نفس کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے. دیکھیں, اپنے نفس کی بھلائی کے لیے کہا کہ یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے. اس کا یہ محنت کرنا اس لیے ہے کہ وہ اپنے بوڑھے والدین کی ضروریات کو پورا کر سکے, کہا یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے. اگر اس کا محنت کرنا اس لیے ہے کہ وہ اس کے ضرورت مند بچے جو کمزور اور محتاج ہیں اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اس کے لیے محنت کر رہا ہے, تو اس کی یہ محنت بھی اللہ کی راہ میں ہے. بے شک اللہ کی راہ ایک تصور بہت عظیم تصور ہے, لیکن دنیاوی کام بھی اگر
نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، مقصد عظیم رکھا جائے اور صحیح طریقے سے کیا جائے تو یہ اس کی محنت بھی اللہ کی راہ کی محنت بن جاتی ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو انسان کی ساری زندگی عبادت کے تصور سے بھری ہوئی ہے۔ انسان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو عبادت سے خالی ہو۔ حاضرین، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام نے شروع سے جو احکام بتائے، دین کے مسائل بتائے ہیں، اگر آپ فقہ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منقولات کو جو ذکر کیا ہے، آپ کی زندگی سے جو جوڑ کے ذکر کیا ہے، اس کے اندر عام طور پہ جو شروع کرتے ہیں وہ عبادات طہارت کے مسائل سے شروع کرتے ہیں، اور جو ہی عبادات کے مسائل ختم کرتے ہیں، حج پر آتے ہیں یا بعض جگہ جہاد تک آتے ہیں، تو اس کے بعد جو احکام شروع ہوتے ہیں وہ کاروبار کے شروع ہوتے ہیں، محنت و مزدوری کے شروع ہوتے ہیں، کاروبار کے اصول پر شروع ہوتے ہیں، اور پھر مسائل چلتے ہیں یہاں تک کہ پھر اس کے اندر نکاح و طلاق کے مسائل آتے ہیں، جھگڑا ہو جانے پر صلح کے مسائل آتے ہیں، قضاء کے مسائل آتے ہیں، آربیٹری کے مسائل آتے ہیں، درمیان میں کسی آدمی کے رکھ کے فیصلہ کرانے کے مسائل آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء اسلام نے دین کو کبھی مکمل طور سے دنیا سے الگ کر کے نہیں دیکھا، بلکہ دین اور دنیا کو جمع کر کے چلنے پر ابھارا، اور یہی اسلام کا تصور ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ انسان، دین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹوٹلی دنیا سے بے خبر ہو جائے، دنیا کو چھوڑ دے، نہیں، یہ تصور نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنے فرائض کی ادائیگی کرو، اور اس کے بعد تم دنیا کے اندر بھی جو محنت کر رہے ہو، یہ محنت بھی اجر سے خالی نہیں ہے۔ حاضرین، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اس مسئلے کو ذکر کرنے کے لیے کہ انسان یہ سمجھے کہ اسلام کے تصور کے اندر کہ اسے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ آپ نے بارہا یہ آیت سنی ہوگی کہ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد یا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد وہ ہے توحید، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میرے اکیلے کی عبادت کریں، یہ آیت کا معنی نکلتا ہے۔ وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام نے دیگر آیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بھی پیش کی ہے کہ جہاں عبادت اس انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، وہیں پر اس دنیا کے اندر اس دنیا کو اچھے طریقے سے آباد کرنا، اچھے طریقے سے استعمال کرنا، یہ بھی مقصد کے اندر شامل ہے، کیونکہ انسان عبادت صحیح طور پہ جبھی ادا کر سکتا جب اس کی ضروریات پوری ہوں، جب وہ ذہنی اعتبار سے مطمئن ہوں۔ تو لہذا قرآن مجید کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس زمین میں آباد کیا۔ اللہ نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی ذات ہے جس نے زمین میں موجود ساری چیزیں تمہارے لیے بنائیں۔ بے شمار آیات ہے، خصوصاً مکی زندگی کی اگر آپ دیکھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اپنی قدرتوں کو ذکر کیا قرآن مجید کی وہ مکی صورتوں کے اندر، ان نعمتوں کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح اللہ نے آسمانوں کو مسخر، زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ یہ مسخر کیوں کیا؟ تاکہ تم اس سے استفادہ کرو، تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اسے کہتے ہیں تصور عمارت الارض، یعنی کہ زمین کو آباد کرنا۔ بہت سے پیغمبروں کی زبانی، خصوصاً شعیب علیہ السلام کی زبانی اللہ نے کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں تم فساد نہ مچاؤ اس کے اچھے ہونے کے بعد۔ یعنی کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم لڑائی جھگڑا یا تم فساد و بربادی کرو، قتل و غارت گیری کرو، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنے سے جو بھلائی کر سکتے ہو اور جس طریقے سے اچھے طریقے سے تم یہاں استفادہ کر سکتے ہو وہ تم برابر کر سکتے ہو۔ یہ تمہارا ایک اعتبار سے رب کی نعمت حق ہے، اور وہیں پر اس کو بربادی سے بچانا ہے تمہاری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں لگے کہ ایسا وقت ہو کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور اس بات کی طاقت ہے کہ وہ اسے زمین میں جو ہے اگانے کے لیے بو سکتا ہے، تو وہ کام کر دے، فلیفعل، وہ کر گزرے۔
یہ نہ دیکھے کہ چلو اب قیامت آنے والی ہے، بلکہ جو وقت اسے ملا ہے اس کے اندر وہ کر گزرے۔ اسی طرح وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان زمین میں کوئی کھیتی کرتا ہے یا پودا اگاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس سے کوئی انسان فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی جانور فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی پرندہ فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی کہ اللہ کی جو بھی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اس پہ انسان کے لیے اجر ہے۔ تو یہ دیکھیں، آپ تصور دیکھیں کہ اسلام نے اس دنیاوی زندگی کو کتنے ناحیوں سے بتایا ہے کہ تم اس کو سنوارو، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، اس کو تم استعمال کرو اپنے اچھائی کے لیے، کائنات کی دوسری مخلوقات کی اچھائی کے لیے استعمال کرو، اور جتنا تم اس کی اچھائی کے لیے استعمال کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اس پہ اجر کی جو ہے خوشخبری ہمیں سنائی ہے۔ حاضرین گرامی، اسلام کا جو دنیاوی زندگی کا تصور ہے اس کا ایک تصور، ایک اہم جو لفظ ہے عربی کے اندر وہ ہے استخلاف۔ یہ تصور بھی ہمیں لے کے چلنا چاہیے۔ مشہور آیت آپ نے سنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کو ذکر کیا، اس میں جو لفظ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ اسی طرح سورہ حدید میں اللہ نے کہا هو الذی آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، جو تمہارے اللہ نے تمہارے حوالے کیا ہے۔ یہ استخلاف یا خلیفہ، یہ اس کا تصور اس بات سے ہے کہ اس دنیا میں وقت کے ساتھ ساتھ لوگ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، یہاں کوئی رکنے والا نہیں ہے، یہاں کسی کو دائمی وقت نہیں ہے، ہمیشگی کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور ویسے ہی اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ ایک ہاتھ سے آیا ہے، پھر دوسرے ہاتھ سے جانا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ صرف تمہارا ہے، یا یہ نہ سمجھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا ہے۔ پہلی ہم نے آیت جو پڑھی تھی وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ، کہ تم حاصل کرو آخرت کو ان چیز سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اس تصور کو سامنے لے کر آؤ کہ ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اور ویسے ہی جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں رہنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور یہ پھر کل جانے والا ہے۔ کل ہمارے ہاتھ سے کسی اور کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ سے ہمارے وارثین کے ہاتھ میں، اسے گھومتے رہنا ہے۔ تو لہٰذا انسان کا امتحان اس مرحلے میں ہے کہ جب وہ اس کے ہاتھ میں ہے تو وہ کیا کرتا ہے۔ اسلام نے ہمارے سامنے، قرآن نے دو عظیم نمونے، یا یوں کہو بڑے نمونے اس کے بارے میں پیش کیے، مثالیں پیش کی۔ ایک عظیم نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس کے بالمقابل ایک بدترین شخصیت کا نمونہ پیش کیا جو قارون ہے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو نوازا، بے انتہا نوازا، شاید کہ کوئی ایسی نعمت نہ رہی دنیا کے اندر جو انہیں نوازی نہیں گئی، لیکن ان کے اندر کا تواضع، ہمبلنس دیکھیے، جب سب کچھ نواز دیا گیا کچھ چیز بچی نہیں تو کہا لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ جو نوازش مجھ پر ہوئی ہے اس آزمائش کے لیے اللہ نے نوازا ہے کہ دیکھیں کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا رویہ رہا، وہ نواز دیے گئے، وہ قبول ہو گئے اللہ کے پاس۔ جبکہ اس کے بالمقابل قارون تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ تھا، اللہ نے اسے نوازا، اتنا نوازا کہ اس کے خزانوں کے چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک ایک جماعت کا ہونا پڑتا تھا۔ تو خزانوں کا کیا تصور، لیکن اس نے کیا کیا، وہی جو مرحلہ تھا آزمائش کا کہ جب مال تمہارے ہاتھ میں ہے تو تم کیا کرتے ہو، شکر گزاری کرتے ہو یا اتراتے ہو۔ تو قارون نے وہاں اترایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ البس ما شئت، کہ تم جو کھانا چاہتے ہو، جو پسند ہے وہ کھاؤ، جو پسند ہے وہ پہنو، بس دو چیزوں سے تمہیں محفوظ رکھنا ہے خود کو، دو عادات یا دو اخلاق تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے، ایک ہے اسراف اور دوسرا تکبر۔ تو لہذا جو نوجوان محنت کرتا ہے، چاہے کاروبار کے لیے گھر سے نکلتا ہے، چاہے وہ نوکری کے لیے محنت کرتے جاتا ہے، تو اس کا محنت کرنا، اس کا اچھے لباس پہننا، اس کو خود کو اچھا پیش کرنا غلط بات نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، بلکہ ایک اچھا عمل ہے، محمود عمل ہے۔ بس یہ ہے کہ اس کے دل کی کیفیت یہ ہو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ تکبر کے لیے نہ ہو،
وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہ ہو، بس اس کی نیت کا فرق ہے۔ جب اس کی نیت صحیح ہو جاتی ہے تو پھر وہ انسان کی یہ تگ و دو، یہ کامیابی، یہ محنت اس کی کامیابی کا ضامن ہے۔ حاضرین، تو یہ کچھ تصورات تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے جہاں کمانے پر ابھارا، اس کی ترغیب دلائی، وہیں پر ایک نگران دل میں مقرر کر دیا۔ ایک نگران، وہ کیا نگران ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ کا معیت علم کے اعتبار سے جہاں کہیں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کچھ کر رہے ہو اور اللہ کے علم سے وہ چیز چھپی ہوئی ہے یا اللہ کے علم سے مخفی ہے، نہیں۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، لہذا جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان یہ سوچے کہ میں کمانے کے لیے چاہے کچھ بھی کر لوں، بس رسمی طور پر وقت آئے گا تو فلاں عبادت ادا کر دوں گا، فلاں رسم پوری کر دوں گا، فلاں نیک کام کر دوں گا اور میری چھٹی ہو جائے گی، نہیں۔ بلکہ عبادت کی قبولیت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کے اعمال، اس کی کمائی، اس کا رزق اچھا ہو۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اعمال اچھے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، کہا کہ وہ مسافر ہے اور سفر کی وجہ سے اس کے بال پراگندہ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہو چکے ہیں، پھٹ چکے ہیں، وہ سفر کر رہا ہے۔ علماء نے اشارہ کہا کہ غالباً ایسا ہو سکتا ہے اس کا سفر عمرہ ہو یا کوئی نیک نیت سے نیک عمل کے لیے سفر کر رہا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ وہ دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر، ربی ربی کہہ کر یا اللہ کہہ کر پکار رہا ہے، لیکن وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، لیکن اس بندے کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام طریقے کے آیا ہوا مال ہے، اس کی غذا جو کھا پی کر جو پلا ہے وہ حرام ہے، تو کہا کہ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اب یہ جو پکار رہا ہے، دعا کی قبولیت کے سارے آثار ہونے کے باوجود، اتنی کیفیت ہونے کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا حرام پر وہ ہے، ساری زندگی اس کی حرام میں لطف پت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گوشت جو حرام پر پلا ہو، پلا بڑا ہو، نشو نما پایا ہو، اس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ بہتر ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو حاضرین گرامی، تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے وقت، اپنے اعمال کے کرنے کے وقت ہمیں پیش نظر رکھنا ہے۔ اگر ہم یہ پیش نظر رکھتے ہیں تو ہماری ساری محنت دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ کامیاب رہے گی۔ وہیں پر جہاں یہ باتیں ہیں تو پھر اسلام نے وہ کیا راستے بتائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایک انسان مال کما سکتا ہے، جن کے ذریعے سے انسان کا مال حلال ہوتا ہے۔ وہ راستے ان گنت ہے۔ اسلام نے کچھ بیسک اصول دے دیے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو اس کے بعد جو تم کرو، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، بیع کو، خرید و فروخت کو جائز کر دیا، اور اس کے بالمقابل ربا کی مختلف جو شکلیں ہیں، سود کی جو مختلف شکلیں ہیں، اس کو حرام کر دیا۔ دونوں کا الگ الگ کر کے بتا دیا، یہ راستہ جائز ہے، یہ راستہ ناجائز ہے، اب تم اس میں جو کرنا چاہو کرو۔ پھر اسی طرح قرآن کی دیگر آیات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کاروبار کی مختلف دوسری صورتیں، چاہے وہ زراعت کی شکل میں ہوں، چاہے وہ اجرت کے ذریعے سے کسی کے پاس کام کر کے تنخواہ کی شکل میں ہو، یا پھر چاہے وہ کوئی چیز بنا کر بیچنے کی شکل میں ہو، یہ سب چیزیں اس پر اسلام نے ابھارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی بنی آدم نے اس سے بہتر مال نہیں کمایا یا اس سے بہتر روزی نہیں کھائی جو اس نے اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھائی ہو۔ اور پھر کہا کہ داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، وہ اپنے ہاتھ کی روزی کما کر کھایا کرتے تھے، اور شارحین حدیث اس ہاتھ سے روزی کمانے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ
لوہے سے مختلف قسم کے جنگی سامان بنایا کرتے تھے. اس نعمت کو اسے بطور نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ انسان کی اپنے ہاتھ کی ہوئی کمائی، چاہے وہ کوئی چیز بنا کر کرے، وہ چاہے وہ زراعت کر کے کرے، یا چاہے پھر وہ چیز جو ہے کسی کے انڈر میں کام کر کے کرے، یا پھر وہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کر کے کرے، یہ سب چیزوں کو اسلام نے جائز رکھا ہے. حرام کیا ہے؟ حرام ایک اعتبار سے مختصر چیزیں ہیں، آپ اسے انگلیوں پر گن سکتے ہیں. یہ چیزیں مجھے نہیں کرنا ہے، اگر میں یہ نہ کر لوں تو باقی جو چیزیں ہیں وہ اللہ نے میرے لیے مباح رکھی ہے، میرے لیے جائز رکھی ہے. میں جو چاہے کر کے اپنے لیے رزق حاصل کر سکتا ہوں، کمائی حاصل کر سکتا ہوں. جیسے کہ ہم نے ابھی آیت پڑھی کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ بیع کو اللہ نے حلال کیا جبکہ ربا کو حرام. تو سود اور سود سے جڑی ہوئی مختلف شکلیں یہ حرام ہے، اس سے مجھے بچنا ہے. اسی طرح کیا چیز حرام ہے؟ کہا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر غرر ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا نتیجہ واضح نہ ہو، جس کا انجام واضح نہ ہو، کیا ہوتا پتہ نہیں ہے، تو اسے غرر کہتے ہیں. تو کہا کہ غرر کی جو مختلف شکلیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے کاروبار کے اندر. اس وقت جو زمانے میں جو رائج تھی غرر کی چیزوں میں سے ایک یہ ہوتا کہ آج بھی کچھ چیزیں اس طرح کی رائج ہوتی ہیں کہ آپ مختلف چیزیں ہیں، کسی چیز پر کنکر پھینکو، جو چیز کو لگ جائے وہ تمہارا ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک چیز ہے، وہ آپ میرے پاس پھینکو، میرے پاس جو چیزیں میں آپ کو دوں گا، مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ میرے پاس کیا ہے. غرر معلوم نہیں ہے. تو جو معلوم نہ رکھ کر جو کام کیے جاتے ہیں مختلف شکلوں کے اندر، یہ وسیع تصور ہے. آج کے زمانے میں اس کو اگر رکھ کے دیکھتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جو اس کی وجہ سے حرام ٹھہرتی ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر مروجہ کنونشنل انداز میں جو انشورنس ہوتا ہے، انسان خرید لیتا ہے، انسٹالمنٹ پے کر دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ حادثہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ پکا سوچتا ہے کہ اب مجھے حادثہ ہونے والا ہے، نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے حادثہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب بدلے میں وہ کیا کرتا ہے، جب حادثہ ہوگا، جب ہزاروں کا نقصان ہوگا تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے انشورنس کمپنی کور کرے گی اور مجھے وہ حادثے کے جو نقصان کو بھرپائی کرے گی. تو ایک انشورنس کی ایک شکل ہے. تو اس میں دیکھیں بات یہ کہ غرر اس طرح آتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو یہ غرر کی وجہ سے علماء نے اس کو حرام قرار دیا، جبکہ اس کے بالمقابل علماء اور فقہاء نے اور جدید جو ہے اکنامسٹ جو ہے، اسلامک اکنامسٹ جو ہوتے ہیں، انہوں نے راستے بتائے کہ کس طرح انشورنس کے اندر ہم حلال راستے اپنائے جا سکتے ہیں جو اسلام کے حکم کی خلاف ورزی میں نہ ہوں. ایک میں نے مثال کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے. تو غرر جیسی چیز کو اسلام نے منع کیا. اسی طرح اسلام نے حرام چیزوں میں سے یہ ذکر کیا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکن تجارتا عن تراض منکم، کہ تم آپس میں مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے یہ کہ آپسی رضامندی کے ساتھ ہو. رضامندی ہو تو پھر تم کھا سکتے ہو، رضامندی سے ہٹ کر تم نہیں کھا سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہا، کل مسلمین علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، کہ ہر مسلمان دیگر مسلمان کے حق میں حرمت والا ہے. اس کا خون، اس کی عزت، اس کا مال، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کی عزت پر ہاتھ اٹھاؤ، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالو. تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کے مال کو اس کی رضامندی کے بغیر لے لو، چاہے وہ چوری کے ذریعے ہو، چاہے وہ قبضے کے ذریعے ہو، چاہے وہ اس کے مال کو لے کر اس کو نہ لوٹانے کے انداز میں ہو. اس تمام چیزوں کو شریعت نے حرام کر دیا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان کا مال مال محترم ہے، تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کی رضامندی کے بغیر. تو حاضرین، اسی طرح جو چیز حرام ہے وہ ہے چوری، واضح ہے. اسی طرح جو شریعت نے جو حرام کیا ہے رشوت کی مختلف شکلیں، اس کو اس شریعت نے حرام کیا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح کمائی کے لیے دوسروں پر ظلم کر کے کمانا، دوسروں پر ظلم کر کے مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، شریعت نے اس کو بھی حرام کیا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. پھر اس کے بالمقابل جیسے ہم نے کہا، ان 4-5
اصولوں کو رکھ کر اگر انسان کمائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور جو کام کر رہا ہے اس میں امانت داری کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس کی ساری محنت وہ حلال زمرے میں آئے گی، اور جیسے ہم نے کہا کہ نیت اگر اس کی اچھی ہو تو پھر وہ اس پہ وہ ماجور بھی ہوتا ہے، اسے اس پہ اجر بھی ملتا ہے۔ حاضرین، یہ کچھ اسباب تھے مال کمانے کے کہ کیا صحیح طریقے ہیں، کیا غلط ہیں۔ وہیں پر کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں جسے ہمیں اپنانا چاہیے، جسے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہماری کوششیں کامیاب ٹھہریں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر جب انسان کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کیا سورہ نور کے اندر، اور کہا کہ جب وہ کاروبار بھی کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے اور اللہ کی نماز سے غافل نہ ہوتے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ وہ ایسے بندے ہیں جنہیں ان کی تجارت اور ان کا کاروبار اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتا، یعنی کہ وہ جمع کرتے ہیں دونوں چیزوں کے درمیان، دنیا اور آخرت۔ وہ دنیا بھی کما رہے ہوتے ہیں، وہیں پر ان کا دل اللہ سے لگا ہوا بھی ہوتا ہے، جڑا ہوا بھی ہوتا ہے۔ جو ہی نماز کا وقت آ جاتا ہے وہ دنیاوی مشغولیات کو بازو رکھ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بھی ہوتے اور اذان ہو جاتی تو ایسا بیہیو کرتے جیسا کہ وہ کوئی اجنبی ہو، گھر کے کوئی شخصی نہ ہو، اجنبی کی طرح، یعنی کہ خلاص یہاں تک دنیا کا وقت تھا، اب وقت ہے رب کی پکار کی طرف، اب مجھے وہاں جانا ہے۔ تو یہ ایک مومن کا رویہ ہونا چاہیے کہ وہ کام بھی کر رہا ہو، دنیاوی چیزوں میں مشغول بھی ہو، لیکن جب ندا کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، جب اس کو پکار آ جائے تو وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر لبیک کہے اللہ کی پکار کی طرف۔ اسی طرح جیسا کہ دیگر احادیث کے اندر جیسا کہ ہم نے سورہ جمعہ کی بھی آیت پڑھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب اذان دے دی جائے جمعے کے دن، پکارا جائے، بلایا جائے تو تم کاروبار کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر جو خطبہ ہے اس کی طرف آ جاؤ، دنیاوی چیزوں میں مشغول نہ رہو۔ بلکہ علماء نے یہاں تک کہا کہ اس وقت اذان کے ہو جانے کے بعد اس وقت کی ہوئی تجارت، اس وقت کی ہوئی دنیاوی معاملہ داری، بعض نے اسے فاسد کہا، بعض نے اسے باطل کہا، یعنی کہ وہ کرنا غلط ٹھہرے گا، گناہ ٹھہرے گا اور اس سے کیا ہوا مال حرام ٹھہرے گا۔ لیکن جمعے کی اذان ہو جائے اور اس کے بعد آپ جو ہے دنیاوی کاروبار کے اندر، چاہے دنیاوی معاملات کے مختلف شکلیں ہیں، کسی بھی مشغول ہو، وہ غلط ٹھہریں گے۔ آپ کو اس کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف۔ حاضرین، اسی طرح ہم نے پہلے ہی بتایا کہ انسان ربا سے اجتناب کرے اپنی کمائی کے اندر، اور حرام مال مختلف شکلوں کے اندر، چاہے وہ خود حرام چیز ہو، اس کے خرید و فروخت، اس کے کاروبار کے اندر نہ ملوث ہو، اور نہ ہی اس کے اندر کسی اور کی ہم مدد کریں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ، کہ ربا، یہ سود ایک ایسی جرم ہے، ایک ایسی بلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کھانے اور کھلانے والے کے اوپر لعنت نہیں کی، بلکہ اس کے اندر کسی بھی طرح ملوث رہنے والا، چاہے وہ ربا دینے والا ہو یا وصول کرنے والا ہو، یا پھر اس معاملے کو لکھنے والا ہو، یا پھر اس معاملے پر گواہ بن رہا ہو۔ جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سود ہم کھا نہیں رہے ہیں، لیکن بس ہمیں لے رہے ہیں، لون لے رہے ہیں اور پھیر دے رہے ہیں، تو وہ کھا رہا ہے حرام، وہ ظالم ہے، وہ برا ہے، کہ ہم نہیں ہیں۔ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سود کا کھانا بھی جرم ہے اور اس کا کھلانا بھی جرم ہے۔ حاضرین، امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ شراب پیے ہوئے ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ چاند کو پکڑ لے اپنے نشے کی حالت کی وجہ سے۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی، میں نے یہ کہا کہ میری بیوی کو طلاق ہے، اگر کسی انسان کے پیٹ میں شراب سے بدترین کوئی چیز گئی ہو، اب اس طرح کا بعض خصمیں اور بعض
لوگ کیا کرتے تھے کہ بات کچھ اور ہے، اس کو لے آ کے جوڑ دیے بیوی کے طلاق کے ساتھ، کچھ مسئلہ ہی نہیں تھا بیوی کا یہاں پر، لیکن اس نے اس طرح کہا کہ اتنی بدترین چیز شراب ہے کہ انسان کو کچھ خبر ہی نہیں ہے، چاند پکڑنے بیٹھا۔ تو شراب جیسی چیز پیٹ میں شاید کہ اس سے بدتر کوئی چیز پیٹ میں نہیں گئی۔ اب میں نے کہہ دیا، کہنے کا تو کہہ دیا۔ اب امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا اب میری بیوی کی طلاق تو نہیں ہو گئی؟ میں نے ایسی قسم کھا لی، تو کیا معاملہ ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس سے وقت مانگا، کہا کہ میں سوچتا ہوں، بعد میں آنا۔ کہتے ہیں کہ وہ سوچنے لگے، 1 دن 2 دن کئی دن گزرے۔ اس کے بعد جب وہ ملا یا اس کو بلایا گیا تو کہا کہ میں نے بہت سوچا اور مجھے یہ لگا کہ تمہاری بیوی کی طلاق ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شراب کے پینے والے کے بارے میں جنگ کا اعلان نہیں کیا، لیکن سود کے کھانے والے کے بارے میں جنگ کا اعلان کیا۔ تمہاری قسم یہ تھی کہ شراب سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن سود ایسی چیز ہے جو شراب سے بھی بدتر ہے۔ تو لہذا اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری بیوی کی طلاق ہو چکی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے اس واقعے کا مثال کا ذکر کرنے کا کہ انسان سمجھے کہ سود کتنی گھناؤنی چیز ہے، کتنی بری چیز ہے۔ اور وہ حدیث شاید کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ درہم الربا یأکلہ الرجل اشد من 36 زنیہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ایک درہم بھی ربا کا، سود کا جو انسان کھا لیتا ہے، اس کی نحوست اور اس کی بدترین حالت یہ ہے کہ 36 مرتبے زناکاری سے بھی بدتر ہے، 1 درہم کے بارے میں۔ تو سوچ کے دیکھیں یہ کتنی بدترین چیز ہے اور ہمارا اس سے بچنا کتنا نہایت ہی ضروری ہے۔ حاضرین، یہ بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اسلام نے شروع سے اس کے احکام بتائیں، تفصیل سے بتائیں، ایک ایک چیز کو بتائیں۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کے کچھ لغزشیں بھی ہیں، تو وہیں پر کچھ بہت بڑے علمی کام بھی ہیں۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے سود کے اس بیان کو ذکر کر کے کہا کہ یہ سب سے مشکل مسئلہ ہے اسلام کے فقہی مسائل کے اندر۔ تو سوچئے اتنے بڑے پائے کے علماء بھی ان مسائل کو بیان کرتے اور کہتے کہ اس سے کتنا بچنا ضروری ہے کہ انسان اسے قریب بھی نہ جائے۔ جیسا کہ وہ حدیث مشہور ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں واضح ہیں، اور بینہما امور مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، واضح نہیں ہیں۔ تو لہذا تمہارا کام بنتا ہے کہ تم اس سے دور رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان جو ایک باؤنڈری لگا دی جائے اور یہ سوچے کہ میں باؤنڈری کے اندر تو نہیں جا رہا ہوں، لیکن باؤنڈری کے باہر جو ہے اپنا کام کر رہا ہوں، اپنے جانور چرا رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ وقت آئے کہ وہ جانور جو ہے باؤنڈری کے اندر داخل ہو جائے۔ تو مشتبہ چیزیں ویسی ہیں، ڈاؤٹ فل چیزیں۔ یہ نہ سوچے انسان کہ میں جو کر رہا ہوں وہ حلال ہے تو صحیح ہے، لیکن پھر بھی کنفیوژن ہے، ڈاؤٹ فل ہے، اس کے باوجود کر رہا ہے، تو ممکن ہے کہ پھر وہ اس کے لیے حرام راستے بھی کیا ہو جائیں، آسان ہو جائیں۔ محترم حاضرین، تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے اس معاشرے کے اندر جو سسٹم میں زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس کے اندر ہم چاہ کر اور نہ چاہ کر ایسی چیزیں رائج ہو چکی ہے جو سود سے جڑی ہوئی ہے، اور اس کو ایک آسان سی چیز سمجھا جاتا ہے، ایک عام سی چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن چونکہ معاشرے کے اندر رائج ہے، ہم اس کو کر رہے ہیں، ایسا ہمارے لیے کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان راستوں کو اختیار کریں جو سود سے دوری والے راستے ہیں، سود سے بچنے والے راستے ہیں۔ انفرادی طور پر بھی انسان کوشش کریں اپنے آپ کو بچانے کی، دور رکھنے کی، وہیں پر اجتماعی طور پر بھی جو کوششیں ہیں اس کے اندر شامل ہوں، اس کے اندر اپنا حصہ ادا کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اگر ضرورت مند ہے، اگر کسی کو قرض کی ضرورت ہے تو اسے قرض ملے بغیر سود کے۔ اگر انسان محنتی ہے، سچا انسان ہے، وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو اسے معاشرے کے اندر ایسی سہولت حاصل ہو جو وہ جائز طریقے سے فائنانسنگ حاصل کر سکیں، شراکت داری، بزنس پارٹنرشپ کے طریقے سے مال حاصل کر سکیں۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر، سوسائٹی کے طور پر
معاشرے کے طور پر ہر کوئی اس کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہوئے اس کے اندر اپنا رول ادا کرے، تب جا کر یہ مسائل جو ہے ہمارے لیے آسان بن سکتے ہیں۔ عرب ممالک کے اندر بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے یہ کوششیں کی ہے کہ سود سے بچایا جائے، چاہے بینکنگ کے اس کے اندر ہو، چاہے انشورنس کی فیلڈ میں ہو، یا پھر جو ہے کاروبار کی فیلڈ میں ہو۔ ایسی چیزیں سود سے بچ کر الٹرنیٹ ہونا چاہیے۔ اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جو عرب نہیں ہیں، جو مسلم ممالک نہیں ہیں، لیکن وہاں پر جو مسلمان رہتے ہیں ان کی نیک نیتی اور ان کی محنت اور ان کی تگ و دو اور ان کا جو سیریسنس ہونے کی وجہ سے وہاں کی حکومتوں نے بھی ان کے لیے ایسے وسائل اوپن کیے ہیں کہ وہ جہاں پر صحیح طریقے کی بغیر انٹرسٹ کی جو ہے بینکنگ کر سکتے ہیں، بغیر انٹرسٹ کے جو ہے فائنینسنگ کر سکتے ہیں، بغیر سود کے اپنے پیسے کو لگا کر اس کے اندر بڑھوتری حاصل کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس خصوصاً جو لوگ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، ایک بڑی آبادی ہے، کروڑوں کی آبادی ہے، وہاں پر ایسی کوششیں بہت کم ہیں، اور نمک کے برابر بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ نمک کے برابر بھی کہہ دیا جائے تو اس کا کچھ اثر ہو جائے گا، اس کا کچھ فائدہ ہو جائے گا، لیکن نمک کے برابر بھی نہیں۔ بہت کم ایسی کوششیں ہیں جو ہوتی ہے یا جو کامیاب ہے، یا پھر اس کا تعلق، اس کا اثر حکومت کو نظر آتا ہے اور حکومت اس پر جو ہے کوئی اقدام لینا چاہتی ہے، کیونکہ جب ہمارے اندر ہی اس کے بارے میں جو احساس نہیں ہے، ہمارے اندر ہی اس کا سیریسنس نہیں ہے، بھائی ایسی بینکنگ بھی چلے گی، نہیں رہے گا بھی تو چلے گا، جب ہم اس طرح سوچتے ہیں تو پھر کیا بات پڑی کہ حکومتیں اس کے بارے میں سنجیدہ ہو، کیوں وہ سیریس ہوں گی اس مسئلے کو لے کر؟ اگر سیریس ہوتے ہیں اور ہم صحیح کوششیں کرتے ہیں تو یہ چیزیں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ حاضرین گرامی، کہنے کی بات یہ ہے کہ سلف صالحین صحابہ کرام کے پاس، جیسا کہ ہم نے کہا کہ دنیا کا وسیع تصور تھا، اور وہ لوگ کاروبار بھی کرتے تو بڑی جو ہے ایک اعتبار سے آخرت کو پس منظر مد نظر رکھتے ہوئے کرتے۔ آپ کے سامنے دو واقعے ذکر کرتا ہوں، ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اور ایک دوسرے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ غالباً ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط ہوا اور لوگ جو ہے بھوک سے پریشان تھے، غذا کی پہنچ نہیں ہو رہی تھی، تو ایسے میں یہ پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس قافلہ آیا ہے، 1000 اونٹوں کا قافلہ، جس پر جو ہے غذا اور اناج کے بوریے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ مال پہنچا ہے۔ تو مدینے کے تاجر جو تجار تھے، وہ صحابہ ہی تھے، وہ ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہمیں اس میں سے ہم سے کاروبار کرو، یہ چیز ہمیں حوالے کرو تاکہ ہم تمہیں اچھا سا منافع دے دیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کتنا دو گے؟ کہا کہ تمہاری ہر 10 چیز کے بدلے میں ہم 12 دیں گے یا 15 کی قیمت دیں گے۔ یوں سمجھے کہ وہ قیمت لگاتے گئے، ایک اعتبار سے 50% تک کا منافع دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حضرت عثمان بڑھانے لگے، کہنے لگے کہ نہیں، اس سے بڑھ کے کوئی آفر ہو تو دو، کیونکہ مجھے اس سے بہتر آفر ملا ہے۔ کہا کہ بس اس سے بڑھ کے ہم کیا دیں؟ ہم مدینے کے تاجر ہیں، سارے تاجر یہاں جمع ہوئے، ایسوسیشن آ گیا ہے، اب اس سے بہتر کون تمہیں جو ہے اس کا عوض دے رہا ہے، کون پروفٹ تمہیں دے رہا ہے کہ تم ہمیں نہیں دینا چاہتے ہو؟ کہا کہ مجھے ہر ایک سکے پر 10 گنا بڑھ کے مل رہا ہے، تم 50% کی بات کر رہے ہو، مجھے 10 ٹائمز بڑھ کے مل رہا ہے، 1000% بڑھ کے مل رہا ہے ہر ایک سکے کے بدلے میں، اور وہ ہے اللہ کی طرف سے مجھے مل رہا ہے۔ اور جس مال کو لے کر تم مدینے کے غرباء پہ تقسیم کرنا چاہتے ہو، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ سارا مال ان کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، وہ لوگ تجارت بھی کرتے تو ان کی نظر آخرت پر ہوتی، وہ یہ دیکھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جب وہ کاروبار بھی کرے تو ایسا کاروبار کرتا ہے کہ سمحن، یعنی کہ روک کر کنجوسی کے ساتھ نہیں بلکہ عطا کرتے ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایسے صحابی ہیں، مکے کے بڑے کاروباری صحابی تھے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تو کچھ نہیں لے کر آئے، کیونکہ مکے کے لوگ کسی کو کچھ لے جانے دیتے ہی نہیں تھے، خالی ہاتھ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا آپس میں مواخات کرایا، بھائی چارہ کرایا، تو ایک صحابی کو جو انصاری صحابی تھے ان کے ساتھ ان کی بھائی چارگی کو بنا دیا،
اور وہ صحابی بھی ایسے سخی تھے، انہوں نے اپنے مال کے ہر چیز کے تقسیم کر دیے کہ یہ مال ہے، یہ گھر ہے، یہ ہے، یہاں تک کہ آتا ہے روایت میں میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کر لینا۔ تو دیکھیں ایثار کا کیا ان کے پاس ایک لیول تھا، ہائی لیول، یعنی کہ وہ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آخرت ہمیں حاصل کرنا ہے۔ وہ سورہ حشر کی وہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے اوپر تنگ دستی بھی ہو، سختی بھی ہو، تو وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کس طرح آگے والے کو جو ہے نفع پہنچائے اپنے اسلامی بھائی کو، اس طرح وہ سوچا کرتے تھے۔ تو بہرکیف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ بازار بتا دو، دلونی علی السوق، مجھے بازار لے کے جاؤ، پھر میں کر لیتا ہوں جو کرنا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ بازار گئے تو کچھ پیسے تھے تو انہوں نے پنیر خریدا، اور پھر پنیر سے انہوں نے اس کو بیچا، پھر اس کو کاروبار کیا۔ وہ بڑھتے ہوئے کچھ ہی دنوں کے اندر انہوں نے جو ہے اتنا پیسے جمع کر لیا کہ وہ خود نکاح کر لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو ان کے لباس پر کچھ زعفران کا اثر تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے عبد الرحمن بن عوف یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا ہے۔ تو دیکھیں نکاح کی سادگی بھی ایسی ہے کہ شادی کر رہے ہیں اور اس بات کو ضروری نہیں سمجھتے تکلف کو کہ نہیں کیسے بھی سب کو بلایا جائے، بڑوں کو بلایا جائے، نہیں، آسانی کرو، شادی کر لیا ہے تو کہا ٹھیک ہے ولیمہ کرو، گھرچے کے ایک بکرا کاٹ کر ہی صحیح، ایک بکری کاٹ کر ہی صحیح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ولیمے پہ ابھارا۔ تو بہرکیف عبد الرحمن بن عوف ایک بہت بڑے عظیم صحابی گزرے ہیں، اور وہ آتا ہے ان کے بارے میں ایک اعتبار سے آج کے حساب اگر دیکھا جائے، ان کی جو مال و جائیداد تھی جب ان کا انتقال ہوا، جو اس کی تقسیم ہوئی، تو آج کے زمانے کے اعتبار سے وہ بلینئرز کے لیول کے ہیں، جو مال انہوں نے جمع کیا۔ تو ان سے ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس جو یہ اتنا منافع جو آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیا راز ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا راز یہ ہے، بس اتنا ہے کہ میں چھوٹا حاصل ہونے والا پروفٹ کم ہی کیوں نہ ہو، ویسے چھوڑتا نہیں ہوں، بس اس پہ بھی اکتفا کر لیتا ہوں۔ اور مثال دی کہ 1000 جو ہیں اونٹ ملے تو میں نے اسے صرف اس کے بنی ہوئی رسی کا اتنا پروفٹ لے کر میں نے بیچ دیا۔ کہ اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر جو مجھے منافع ملنا ہے اس کی مجھے مطلب نہیں ہے، بس رسی پہ کیا کمائی ہوتی ہے اس کے عوض میں نے اس کو بیچ دیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان یہ جو سوچتے ہیں کہ نہیں اس دنیا کی ریس کے اندر ہم آگے نہیں آ سکتے ہیں، جو بلینئرز ہیں، جو مالدار ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو صحیح غلط حلال و حرام کی تمیز کرے بغیر جو گزر جائے وہی اوپر تک جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہوئے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ کہ مال کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے اس کی مال کی محبت دل میں اندر داخل کرے بغیر کام کیا کرتے تھے، جسے زہد کہا جاتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ کہا کہ جس شخص کی نگاہ آخرت پر ہو اور پھر وہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے کہ اس کا تصور نہیں ہے۔ اور جس انسان کا سارا تصور اور ساری محنت و تگ و دو خالی مال جمع کرنے کے پیچھے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجگی اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، یعنی کہ وہ اس سے باہر نکل ہی نہیں پاتا، وہ کوشش میں ہی لگا رہتا ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مال کی محبت انسان کے دل میں نہ آئے، زہد انسان کے اندر، اسی کو زہد کہتے ہیں، اور وہیں پر توکل اللہ پر ہو اور شرعی راستے اپنائے جائیں، تو پھر اس دنیا کے اندر بھی انسان سرخ رو ہو سکتا ہے، وہ منزلیں حاصل کر سکتا ہے جس منزلوں یا پھر جو طریقے سے صحابہ کرام نے اس دنیا کے اندر سرخ روئی حاصل کی تھی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان اور عمل صالح کی زندگی عطا فرمائے، ہمیں رزق حلال کی حصول کی توفیق عطا فرمائے، رزق حرام اور حرام طریقوں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو اسے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔